پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السند المتصل من الشيخ الإمام الهمامي أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا أحمد بن محمد وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت والذين عقدت أيمانكم فقالت لا تقرأ والذين عقدت أيمانكم إنما نزلت في أبي بكر وابن عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر ألا يفيته فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبه فدعا بالعزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف. داؤد ابن حسین کہتے ہیں کنت اقرأ علی ام سعد بنت الربیع، میں ام سعد بنت الربیع کے پاس قرآن شریف پڑھا کرتا تھا. وکانت یتیمتن فی حجر ابی بکر، اور وہ یتیم تھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھیں. فقرأت، تو میں نے پڑھا والذین عقدت ایمانکم، تو انہوں نے مجھے ٹوکا اور کہا لا تقرأ والذین عقدت ایمانکم، والذین عقدت ایمانکم نہ پڑھو بلکہ عقدت پڑھو ثلاثی مجرد سے. عقدت یہ تو باب مفاعلت سے ہے، عقد یعاقد معاقدۃ، یہ نہ پڑھو بلکہ عقدت ثلاثی مجرد سے پڑھو. کیوں؟ انما نزلت فی ابی بکر و ابنہ عبد الرحمن حین اول اسلام، یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر کے بارے میں جس وقت انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا. فحلف ابو بکر اللہ یورثہ، تو ابو بکر نے قسم کھائی کہ اس کو وارث نہیں بنائیں گے. تباین دینین پایا گیا نا. فلما اسلم، پھر جب وہ مسلمان ہو گئے تو امرہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتیہ نصیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان کو اس کا حصہ دے. یہ ام سعد نے کیوں ٹوکا؟ انہوں نے یہ قصہ بیان کیا کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام لانے سے انکار کیا اور اپنے کفر ہی پر باقی رہنے کو کہا، تو اس وقت حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی تھی کہ وارث نہیں ہونے دیں گے اپنا. بعد میں جب اسلام لائے، کیسے اسلام لائے وہ اگلا جملہ بتا رہا ہے. بہرحال وہ اسلام لائے تو تباین دین ختم ہو گیا، اتحاد ملت ہو گیا. یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، مسلمان کا تو وارث ہوتا ہی ہے. تو آپ نے یہ فرمایا. اب یہ سند دیکھیے. حدثنا احمد بن حنبل و عبد العزیز بن یحییٰ المعنی، دونوں کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مضمون ایک ہے. تو امام ابو داؤد کے جو دوسرے استاد ہیں، یہاں تک تو دونوں نے یکساں طور پر روایت کیا، لیکن جو دوسرے استاد ہیں عبد العزیز ابن یحییٰ، انہوں نے کچھ زائد روایت کیا ہے. اس کو بیان کر رہے ہیں کہ زادہ عبد العزیز نے مزید روایت کیا کہ فما اسلم حتی حمل علی الاسلام بالسیف، چنانچہ عبد الرحمن بن بکر اسلام نہیں لائے یہاں تک کہ وہ اسلام پر حملہ آور ہوئے تلوار سے.
چنانچہ غزوہ بدر کے اندر وہ مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑے، اور اس کے علاوہ اور لڑائیوں میں بھی وہ مشرکین کے ساتھ ہی رہے۔ ایک تو یہ جب حملہ پڑھا جائے معروف، سمجھ گئے نا، اور اگر مجہول پڑھا جائے حملہ علی الاسلام بالسیف فما اسلم، وہ اسلام نہیں لائے یہاں تک کہ وہ اسلام پر مجبور ہوئے تلوار سے، یعنی مسلمانوں کی قوت اور اسی طریقے سے ان کے غلبے سے۔ انہوں نے دیکھا کہ غزوہ بدر کے اندر مشرکین کے 70 آدمی قتل کیے گئے اور 70 ہی قید ہوئے۔ اسی طرح اور لڑائیوں میں بھی انہوں نے دیکھا کہ اسلام اور مسلمین غالب ہوتے جا رہے ہیں، تو فتح مکہ سے کچھ پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو تلوار سے مجبور ہونے کا یہ تلوار سے مراد طاقت ہے، مسلمانوں کی طاقت اور غلبے سے وہ مجبور ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه والذين امنوا وهاجروا والذين امنوا ولم يهاجروا فكان الاعرابي لا يجد المهاجر ولا يجده المهاجر فنسخ ما قال وهو الارحام بعضهم اولى ببعض ان الذين آمنوا وهاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی پیش کی۔ ایک تو یہ ہوئے مہاجرین، مسلمان مہاجرین۔ آگے والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، یہ کون ہوئے؟ انصار۔ اولئک کیا ہے؟ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی ایک دوسرے کے وارث ہیں، ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور آگے بیان ہے ان کا جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کے بارے میں جو ہے اگلی آیت کے اندر کہا گیا کہ ان کا مسلمانوں کی میراث سے کوئی تعلق، ان مہاجرین یا انصار کی میراث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی کو حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے والذین آمنوا وہاجروا، ایک یہ ہوئے، دوسرے والذین آمنوا ولم یہاجروا، یہ دو الگ الگ ہوئے۔ چنانچہ ہجرت مہاجرین اور غیر مہاجرین ان کے درمیان توارث نہیں تھا۔ فکان الاعرابی لا یرث المہاجر، چنانچہ اعرابی گاؤں والا جو اسلام لا کر کے اپنی جگہ پڑا رہا، اس نے ہجرت نہیں کی۔ لا یرث المہاجرہ، وہ مہاجر کا رشتہ دار نہیں ہوتا تھا، اگرچہ مہاجر کا وارث نہیں ہوتا تھا، اگرچہ رشتہ دار ہی ہو۔ ولا یرثہ المہاجر، اور ایسے ہی مہاجر بھی اس کا وارث نہیں ہوتا تھا، اگرچہ رشتہ دار ہی ہو۔ تو گویا توارث جو تھا وہ اسلام اور ہجرت کی بنیاد پر، توارث جو تھا وہ اسلام اور ہجرت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں تھا۔ فَنَسَخَتْهَا، پس اس آیت کو منسوخ کر دیا کس نے؟ قال، بتایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ سمجھے نہیں؟ یہ بتانا چاہتے کہ پہلے توارث جو ہے اسلام اور ہجرت کی بنیاد پر تھا،
رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں تھا، اور بعد میں توارث کی بنیاد رشتہ داری کو قرار دیا گیا کہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض۔ چلیے باب في الحلف وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وابو اسامه عن زكريا عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف في الاسلام وايما حلف كان في الجاهليه لم يزد الاسلام الا شده۔ حلف قسم کے معنی میں آتا ہے، اور قسم کے معنی میں جو لفظ آتا ہے اس کو تین طرح پڑھا گیا ہے، حلف، حلف اور حلف لام کے کسرے کے ساتھ۔ یہاں یہ حلف ہے لیکن قسم کے معنی میں نہیں بلکہ معاہدہ کے معنی میں ہے۔ باب فی الحلف، زمانے جاہلیت کے معاہدے کے بیان میں۔ جاہلیت کے اندر معاہدہ اور دوستی عام طور سے قتل و قتال، خون ریزی اور ظلم کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ جیسے مختلف قبیلوں نے مل کر کے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ بنو ہاشم کو مکہ سے نکال کر باہر کر دیں گے، چنانچہ 2 سال تک بنو ہاشم کہاں رہے؟ شیب ابی طالب کے اندر۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ لا حلف فی الاسلام، اسلام میں ظلم اور قتل و قتال کے اوپر معاہدے کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے زمانے جاہلیت میں جائز چیزوں پر بھی قبائل کے معاہدے ہوتے تھے، مثلا مظلوم کی مدد کرنے کے، اسی طریقے سے رفاہ عام کا کام کرنا جس سے سارے انسانوں کو نفع پہنچے، ایسے کاموں پر بھی معاہدے ہوتے تھے۔ تو اس کے بارے میں کہا وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور جو زمانے جاہلیت کے جو معاہدے جائز حقوق کے اوپر ہوتے تھے، اسلام اس کا مخالف نہیں بلکہ لم یزدہ الاسلام الا شدۃ، اسلام تو اس میں مضبوطی ہی پیدا کرتا ہے، اسلام تو اس میں مضبوطی ہی پیدا کرتا ہے۔ اور اگر تو ایک حلف کی نفی ہے اور ایک حلف کا اثبات ہے، اور اگر پہلا جو حلف ہے لا حلف فی الاسلام، اس سے بھی جائز حقوق کے اوپر معاہدہ مراد لیا جائے تب معنی یہ ہوں گے کہ لا حلف فی الاسلام یعنی اسلام کے اندر جائز حقوق کے اوپر معاہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسلام تو خود ہی اس کی تاکید کرتا ہے۔ چلیے قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم النحوي قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا فقيل له اليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام فقال حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا مرتين وثلاثا۔ انس بن مالک فرماتے تھے حالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار فی دارنا، فقیل لہ، حضرت انس سے کہا گیا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا حلف فی الاسلام، اسلام میں حلف کی اور معاہدے کی گنجائش نہیں۔ فقال، تو حضرت نے فرمایا حالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار فی دارنا، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اسی طرح سے کہا، سائل کے سوال کا جواب نہیں دیا، بار بار یہی جملہ دہراتے رہے کہ شاید جو ہے سائل غور کر کے کچھ سمجھ لے۔ یہاں حالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار جو فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کرائی، بھائی چارہ قائم کیا، یہ مطلب ہے۔ ہاتھ پکڑ کر کے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ دوسرے کسی انصاری کے ہاتھ میں دیا کہ تم دونوں بھائی ہو،
دوسرے مہاجر کا ہاتھ پکڑا اور کسی انصاری کے ہاتھ میں دیا کہ تم دونوں بھائی ہو، یہ یہاں مراد ہے۔ اور جو لا حلف فی الاسلام فرمایا تو اس سے مراد کیا ہے کہ زمانے جاہلیت کے ان معاہدوں کی نفی ہے جو معاہدے قتل و قتال پر اور کسی کے اوپر ظلم کرنے پر ہوا کرتے تھے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ پڑھیے۔ باب في المرأة ترث من دية زوجها وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له ضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر. قال أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على العراقي. باب فی المرأة ترث من دیت زوجها، قاتل عمد کے اوپر قصاص واجب ہے تو آپ جانتے ہیں، اور قتل عمد کے علاوہ قتل خطا بھی ہے، شبہ عمد بھی ہے، اس میں جو ہے دیت واجب ہوتی ہے۔ تو دیت کیا ہے؟ یہ قتل کا مالی معاوضہ، قتل کا مالی معاوضہ، اور وہ کیا ہے؟ 100 اونٹ ہے، وہ بھی 4 قسم کے ہوں، یعنی 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقہ، 25 جزع، یہ سب نام عمر کے حساب سے اونٹوں کے ہیں، کتاب الزکات کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، سمجھ گئے نا؟ تو اصل تو دیت میں اونٹ ہی ہے، اور اگر اونٹ کے بجائے نقدی اگر دینا چاہے سونا چاندی سے، تو پھر اگر سونا دینا چاہتا ہے تو 1000 اشرفی دینار، اور چاندی سے دینا چاہتا ہے تو 10,000 درہم، سمجھے نا؟ 1000 دینار یا 10,000 درہم، لیکن اصل وہی ہے، دیت کے اندر اونٹ ہی ہے، کیونکہ آپ نے 1000 دینار کے بجائے 400 دینار بھی دلایا ہے، اس وقت 100 اونٹوں کی یہی قیمت رہی ہوگی، سمجھ گئے نا؟ اور اونٹ نہیں ہے، گائے ہیں، تو آپ نے 200 گائیں دلوائی ہیں، اور اگر گائے بھی نہیں ہے تو ایسے بعض لوگوں سے 2000 بکریاں دلوائی ہیں۔ تو معیار کیا ہے؟ معیار تو اونٹ ہی ہے۔ جب آپ نے 1000 دینار کے بجائے 400 دینار دلائے ہیں تو 100 اونٹوں کی یہی قیمت رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے 4000 درہم دلوائے اونٹوں کی یہی قیمت رہی ہوگی، اور 100 اونٹوں کی جگہ پر 200 گائیں دلوائیں تو 100 اونٹوں کی یہی قیمت رہی ہوگی۔ 2000 بکریاں دلوائیں تو 100 اونٹوں کی قیمت یہی رہے ہوگی۔ جیسے آپ جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں سونے اور چاندی کی اور زیورات کی، تو 40واں حصہ نکلتا ہے، اس کی آپ قیمت ہی تو لگاتے ہیں، تو وہ تقویم کی وجہ سے ہے ایسا۔ بہرحال تو جیسے قاتل خطا ہے، آپ نے سراجی موانع اس کے اندر پڑھا، قتل کی قسمیں پڑھی، قتل عمد ہے، شبہ عمد ہے، قتل خطا ہے، اور قتل خطا کی جو ہے 2 قسمیں آپ نے پڑھی، خطا فی الفعل اور خطا فی القصد۔ خطا فی الفعل نشانہ چوک جانا، خطا فی الفعل نشانہ چوکنا، یعنی نشانہ لگایا تھا کسی شکار پر کہ ایک دم اچانک جو ہے کوئی آدمی نکل پڑا بیچ میں اور اس کو لگ گئی گولی، تو اس کو کہتے ہیں نشانہ چوکنا۔ اور دوسرے کیا ہے؟ خطا فی القصد، سمجھنے میں غلطی،
آدمی کو جو ہے شکار سمجھ لیا، سمجھے؟ شکار کی تلاش میں تھا، گھنی جھاڑی تھی، پتوں میں کھڑکھڑاہٹ ہوئی، بیٹھ کر جھانکا، ہاں کچھ ہل رہا ہے، لال لال نظر آ رہا ہے، مار دیا۔ دوڑا گیا شکار کو اٹھانے کے لیے، دیکھا کہ ایک آدمی لال شال اوڑھے ہوئے لت پت پڑا ہے اور بغل میں جو ہے پانی بھرا لوٹا رکھا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ گیا تھا قضاء حاجت کے لیے، اس کو ہرن سمجھ کر کے مار دیا۔ تو یہ خطا فی الفعل کہیں گے، وہ خطا فی القصد، سمجھنے میں غلطی، کہ آدمی کو شکار سمجھ لیا۔ دونوں صورتوں کے اندر دیت ہے، اور وہ دیت جو کہ 100 اونٹ ہے، کس پر؟ ایک اونٹ تو بیچارے کے گھر ہے نہیں، ایک وہ جس سے یہ غلطی سے یہ قتل واقع ہو گیا، ایک اونٹ تو اس کے گھر ہی نہیں، ہو سکتا ہے بکری بھی نہ ہو، کہاں سے لائے 100 اونٹ دیت ادا کرے؟ تو یہ دیت عاقلہ پر واجب ہے۔ عاقلہ یعنی اس کی مددگار برادری، اسبا، سمجھے؟ اسے سمجھ لیے کہ اس کے جو اسبا ہو سکتے ہیں وہ بھوگتے ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جائے تو ہم سمیٹیں، تو پہلے لاؤ، ادا کرو 100 اونٹ، بعد میں سمیٹنا۔ اس میں عورت کا جو ہے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ مقتول کی دیت میں سے مقتول کی بیوی کو نہیں ملے گا، مقتول کی دیت میں سے مقتول کی بیوی کو نہیں ملے گا، اور کیونکہ ان کے سامنے کوئی نص نہیں تھی، اور جب نص نہ ہو تو اجتہاد کریں گے، انہوں نے بھی اجتہاد کیا تھا، اور اجتہاد یہی کہتا ہے کہ مقتول کی دیت میں سے اس کی بیوی کو نہ ملے۔ کیوں؟ میراث کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ترکہ سے ہوتا ہے نا۔ ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ میت کا چھوڑا ہوا وہ مال کہ جس کا وہ مرتے دم تک مالک رہا ہو۔ تو دیت کا وہ مرتے دم تک مالک تھا یا مرنے کے بعد دیت آئی؟ مرنے کے بعد دیت آئی نا، تو ترکہ ہی نہیں کہ بطور میراث اس کو تقسیم کیا جائے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقتول کی بیوی کو دیت میں سے کچھ نہیں دیا تھا۔ باب فی المرأۃ تارث من دیت زوجہا، اس بات کا بیان کہ عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے میراث پائے گی، عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے وارث ہوگی۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے تھے کہ الدیت للعاقلہ، دیت عاقلہ یعنی مقتول کے اسبا کے لیے ہے۔ ولا ترث المرأۃ من دیت زوجہا شیئا، اور عورت اپنے مقتول شوہر کی دیت میں سے کچھ بھی حصے کا وارث نہیں ہوگی۔ حتی قال له الضحاک ابن سفیان، یہاں تک کہ ان سے ضحاک ابن سفیان نے کہا کہ کتب الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ورث امرأۃ اشیم الزبابی من دیت زوجہا۔ یہ اشیم زبابی کا جو ہے قتل ہو گیا تھا غلطی سے، تو قاتل کے اوپر اس کی دیت واجب ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی ضحاک ابن سفیان نے دیت نہیں دی تھی، تو کہتے ہیں ضحاک ابن سفیان کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوا کر بھیجا تھا کہ اشیم زبابی کی عورت کو اس کے شوہر کی دیت میں سے میراث دے دو۔ جب انہوں نے یہ سنایا فرجع عمر، تو حضرت اب نص آ گئی نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اجتہادی رائے سے کہ مقتول کی بیوی کو اس کی دیت میں سے حصہ نہیں ملے گا رجوع کر لیا۔ یہ ضحاک ابن سفیان کون ہے؟ قال احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحدیث، احمد بن صالح کہتے ہیں کہ ہم سے عبد الرزاق نے یہی حدیث بیان کی
عن معمر عن الزہری عن سعید کے طریق پر، وقال فیہ، اور انہوں نے اس حدیث میں یہ بھی بتلایا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعملہ علی الاعراب، کہ نبی علیہ السلام نے ان کو، کن کو؟ ضحاک ابن سفیان کو عامل بنایا تھا اعراب پر، یعنی ان گاؤں والوں پر جنہوں نے اسلام قبول کر کے پھر ہجرت نہیں کی تھی، تو زکوٰۃ و صدقات وغیرہ اصول کرنے کے لیے ان کو عامل بنایا تھا۔ پڑھیے۔ آخر كتاب الفرائض بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الفرائض والبيع والإمارة باب ما يلزم الإمام من حق الرعية وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ اس سے پہلے کتاب الجہاد گزرا۔ جہاد میں زمینیں بھی حاصل ہوتی ہیں، زمینیں بعض خراجی ہوتی ہیں، سالانہ لگان دیا جاتا ہے ان کا، بعض عشری ہوتی ہیں کہ ان کی پیداوار کا 10واں حصہ وصول کیا جاتا ہے۔ ان سب کے لیے امیر کی ضرورت ہے جو عشر و خراج وغیرہ اصول کرے، ریکارڈ تیار کرے کہ کہاں کون سی زمین خراجی ہے، کون سی زمین عشری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو امیر کی ضرورت ہے، لہذا خراج کے ساتھ ساتھ عنوان کے اندر عمارت کو بھی لیا۔ اور جیسے یوں سمجھیے کہ خراج جو ہے زمین کا ٹیکس ہے، اور جزیہ یہ جان کا ٹیکس ہے۔ خراج زمین کا ٹیکس ہے اور جزیہ جو ہے جان کا ٹیکس ہے، کہ اتنا سالانہ ادا کرو، تو اگر اسلام نہیں قبول کرتے اور دارالاسلام میں رہنا چاہتے ہو تو سالانہ اتنا ادا کرو۔ اب وہ امیر المومنین جس کے حق میں جتنا مناسب سمجھے مقرر کر دے، کوئی اس میں شرع کی طرف سے کوئی مقدار معین نہیں ہے، وہ تو امیر المومنین اور خلیفہ کے ثوابدید کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے یہاں فے سے صرف فے ہی نہیں، یہ پہلے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اگر لڑائی بگڑائی کے بغیر جو ہے کفار سے مال حاصل ہو تو اس کو فے کہتے ہیں، اور اگر لڑائی کے بعد حاصل ہو تو اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ تو یہاں فے جو ہے صرف فے ہی کے معنی میں نہیں بلکہ عام معنی میں ہے، جو غنیمت کو بھی شامل ہے، اور غنیمت کا جو ہے خمس نکالا جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی ہے کہ اس خمس کا مصرف کیا ہے، کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، فے کا کیا حکم ہے، یہ سب اسی باب میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے باب ما یلزم الامام من حق الرعیہ، رعایا کے ان حقوق کا بیان جو امام پر لازم ہے، یا اس بات کا بیان کہ امام کے اوپر رعایا کا حق لازم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا، یہ الا حرف تنبیہ ہے، جیسے فون ہاتھ میں لے کر کہتا ہلو، ہاں تو یہ سے ہلو سلام کو گول کر دو۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک راعی اور نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، جیسے چرواہا ہوتا ہے تو چرواہے کو مالک نے چرواہا کیوں مقرر کیا ہے؟ تاکہ یہ ان مویشیوں کی حفاظت اور نگرانی کرے۔ اب مان لو بکریاں چراتا تھا اور کسی بکری کو جو ہے بھیڑیا لے گیا تو وہ مالک اس سے بات پوچھ کرے گا نہیں کرے گا؟
کہ بھئی تم کہاں سو رہے تھے، کیسے بھیڑیا آیا، تم نے دیکھا کیوں نہیں بکری کو؟ یہ تو ایسے ہی یہاں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے سوال ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں۔ فالامیر الذی علی الناس، تو وہ امیر جو لوگوں پر مقرر ہے، راعٍ علیہم، وہ گویا ان کا راعی ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وہ ان کے بارے میں اس سے بات پرس ہوگی۔ اور آدمی راعی ہے اپنے گھر والوں کا، اب گھر والوں کا پورے گھر کا، گھر کے اندر ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کے حقوق ہیں، کتنے ان کے حقوق کے نگہبان ہو، ان میں سے کسی کا حق ضائع نہ ہونے دو، اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو بات پرس ہوگی۔ اور آدمی راعی ہے اپنے گھر والوں کا اور اس سے بات پرس ہوگی ان کے بارے میں، ایسے بیوی راعی ہے اپنے شوہر کے گھر اور شوہر کی اولاد پر اور اس سے بات پرس ہوگی ان سب کے بارے میں۔ غلام راعی ہے اپنے سید اور اپنے آقا کے مال کا، اس کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ غرضے کی تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے بات پرس ہوگی اس کے رعایا کے بارے میں۔ جس کے ماتحت جو بھی ہے وہ ان ماتحتوں کا راعی ہے، اور ان ماتحتوں کے بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق کی پوری ادائیگی، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا فریضہ بنتا ہے۔ چلیے باب ما جاء في طلب الإمارة وبه قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس مشهور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها۔ باب ما جاء فی طلب الامارتی، ان حدیثوں کا بیان جو آئی ہیں امارت اور کوئی بھی عہدہ طلب کرنے کے سلسلے میں۔ عبد الرحمن ابن سمرہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد الرحمن ابن سمرہ، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عبد الرحمن ابن سمرہ لا تسأل الامارت، کبھی جو ہے امارت نہ طلب کرنا، یعنی کوئی بھی عہدہ طلب نہ کرنا۔ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، اس لیے کہ اگر تمہیں عمارت یا کوئی عہدہ دیا گیا مانگنے پر، وَكِلْتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ، تو تم حوالے کر دیے جاؤ گے اس عہدے کے اندر اپنے نفس کے، اور ان النفس لامارۃ بالسوء، وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر تمہیں عمارت یا کوئی عہدہ دیا گیا بغیر مانگے ہوئے، وَعِنْتَ عَلَيْهَا، تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی، سمجھے؟ اعان یعین اعانتن، ماضی مجہول ہے۔ اور اگر دیے گئے تم عمارت یا کوئی عہدہ بغیر مانگے تو وَعِنْتَ عَلَيْهَا، تمہاری مدد کی جائے گی اللہ کی طرف سے اس پر۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن اسماعيل بن ابي خالد عن نقيه عن بشر بن قرة الكلبي عن ابي بردة رضي الله تعالى عنه عن ابي موسى رضي الله عنه قال انطلقت مع رجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد احدهما ثم قال جئنا لتستعين بنا على عملك، فقال لاقول لصاحبه، فقال ان اخبركم عندنا من طلبه، فاعتذر ابو موسى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم اعلم لما جاء له، فلم يستعن به مع شيء حتى مات۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے 2 آدمیوں کے ساتھ گیا نبی علیہ السلام کے پاس۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور کے پاس چلنا ہے، اور چلو، میں نے چل دیا۔
لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ میں گیا 2 آدمیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس، جب وہاں پہنچ گئے فتشہد احدہما، ان دونوں میں سے ایک تقریر کرنے لگا، اپنی قابلیت دکھانے کے لیے، تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ بہت قابل آدمی ہے۔ ثم قال، پھر بیان کیا اس نے کہ جئنا لتستعین بنا علی عملک، ہم دونوں آئیں آپ کے پاس تاکہ آپ ہم سے مدد لے لیں اپنے کسی کام پر، یعنی کوئی نوکری دے دیں، کوئی عہدہ دے دیں۔ ہم آئے ہیں، ہم دونوں آئے ہیں آپ کے پاس تاکہ آپ ہماری مدد لے لیں اپنے کسی کام پر۔ فقال الآخر مثل قول صاحبہ، پھر دوسرے نے بھی اپنے ساتھی جیسی بات کہی، یعنی دونوں عہدہ طلب کرنے کے لیے گئے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ان اخوانکم، یہ اخوانکم اس میں الف کاٹ دو، واو کے بعد الف زائد ہے، خیانت سے اخوان افعالوں کے وزن پر اس میں تفضیل ہے۔ ان اخوانکم عندنا من طلبہ، ہمارے نزدیک تم میں سب سے زیادہ خائن وہ شخص ہے جو امارت طلب کرے۔ یہ تو ہو گیا آپ کی طرف سے جواب۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے ہم کو بتایا نہیں تھا، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدگمانی ہوگی میرے متعلق کہ یہ شاید سفارشی بن کر کے آئے تھے، حالانکہ ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کیوں جا رہے ہیں، ہم بھی چلے آئے ساتھ میں۔ فاعتذر ابو موسیٰ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو موسیٰ اشعری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے معذرت کی، وقال، اور فرمایا کہ لم عالم لما جاء لہ، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ دونوں کس لیے آئے ہیں، اس وجہ سے چلا آیا۔ پھر فرماتے ہیں فلم یستعن بہما علی شیء، آپ نے کسی بھی عمل پر دونوں سے مدد نہیں لی، یعنی کہیں کا کوئی عامل وغیرہ نہیں بنا، کوئی عہدہ نہیں دیا، حتی ماتا، یہاں تک کہ آپ انتقال کر گئے۔ پڑھیے۔ باب في الضرير يولى. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم على المدينة مرتين. باب فی الضریر یولى، اس بات کے بیان میں کیا اندھے کو کہیں کا والی بنایا جا سکتا ہے؟ کیا اندھے کو کہیں کا والی اور حاکم بنایا جا سکتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم علی المدینۃ مرتین، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا کو خلیفہ بنایا تھا مدینہ کے اوپر 2 مرتبہ، 2 ہی مرتبہ نہیں بلکہ روایات میں آتا ہے، حاشیے میں بھی جو لکھا ہوا ہے کہ مدینہ پر جب کہیں آپ غزوے میں گئے تو ان کو مقرر کر گئے کہ تم نماز پڑھنا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کو جو خلیفہ بنایا تو قضا کا یا انتظامی امور کا نہیں، صرف نماز پڑھانے کا۔ آپ ہوتے تو آپ نماز پڑھاتے تھے، تو جب آپ جا رہے ہیں باہر تو ان کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا دیا کہ تم نماز پڑھاتے رہنا، اور مدینہ سے باہر بھی بعض غزوات کے اندر آپ نے ان کو جو ہے نماز کی امامت کے اندر خلیفہ اپنا بنایا، تو کل 13 مرتبہ بنایا ہے۔ اور کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے ایک مرتبہ ڈانٹ پڑی تھی نا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، بس اس کی وجہ سے بس مقام بڑھ گیا کہ ارے ہم تو ان کو سب میرا جو ہے نابینا خالی سمجھتے تھے، یہ تو بڑے اونچے مقام مرتبہ والے، کہ ان کی وجہ سے ذرا ان کی طرف توجہ نہیں دی تو میرے اوپر ڈانٹ پڑی۔ چلو۔ اتخاذ الوزير. وبه قال حدثنا موسى بن عامر المبلي قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير صوم إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وزر کے معنی کیا ہے؟ بوجھ. وزر کے معنی بوجھ. تو وزیر کے معنی کیا؟ بوجھ اٹھانے والا. آدمی جس کا وزیر ہوتا ہے اس کا بوجھ اٹھاتا ہے. کیا مطلب؟ اس کے کاموں میں اس کی مدد کرتا ہے. اس وجہ سے وزیر کو وزیر کہا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اراد اللہ بالامیر خیرا، جب اللہ کسی امیر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں جعل لہ وزیر صدق، تو اس کو جو ہے سچا یعنی مخلص وزیر دے دیتے ہیں کہ ان نسیہ، اگر وہ امیر بھول جائے ذکرہ، تو وہ وزیر جو ہے امیر کو یاد دلا دے. وَإِن ذَكَرَ، اور اگر امیر کو کوئی کام یاد آئے اعانہ، تو وزیر اس امیر کی مدد کرے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کے ساتھ بھلائی کے علاوہ کا ارادہ کرتے ہیں جعل لہ وزیر سوء، تو اس کو برا وزیر دے دیتے ہیں کہ ان نسیہ، اگر وہ امیر بھول جائے لم یذکرہ، تو اس کو یاد نہ دلائے. وہ ان ذکرہ، اور اگر اسے خود کوئی کام یاد آئے لم یعنہ، تو اس کی مدد نہ کرے. پڑھیے. اچھا، کیا کسی مسجد میں تراویح مانگ کر لینا اور سفارش کر کے لینا بھی عمارت کی مانگ کر لینے کی طرح ہے؟ یہاں مطلق مانگنے کی وہ ہے. مائک کوئی عہدہ ہے؟